الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نویت سنت الاعتکاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، آلام، گناہ درود پاک پڑھیں دور ہو جاتے۔ تنگ دستی ہے درود پاک پڑھیں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے درود پاک پڑھیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ مدینے جانا ہے جی، جانا مدینہ۔ یا اللہ اسے رمضان مدینہ بتائے۔ یا اللہ یہاں پہ جو تیرا مقرب بندہ موجود ہے، کوئی جو تیرا مقرب بندہ ہے اس کے صدقے یا اللہ مدینے بلا۔ درود پاک پڑھیں۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مختصر بات ہے، بہت مختصر، اگر تھوڑا سا وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل کیوں ہوتا ہے؟ ہم پر عذاب کیوں ہے؟ پچھلی قوموں پہ تو بہت آتا تھا، ہم پر ہے لیکن ہم بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں۔ ہم بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں۔ یقین جانی حضور علیہ السلام کی شان، ان کی ذات، ان کی برکت، ان کی فضیلت یہ ہے کہ فرمائے اے محبوب ہم اس امت پر عذاب نہ بھیجیں گے جب تک کہ تم ان میں موجود ہو، جب تک کہ تم ان میں معلوم ہوا حضور علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جو منکر ہے نا ان کو تو جو ہے نا کم از کم اس چیز کا جو ہے نا لحاظ اور شرم کھانی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا نام کا کھا بھی دیں۔ ان کی برکت سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے ہمارے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ یک مشت عذاب جو آنا ہوتا ہے نا، جس طرح پوری قوم ملیا میٹ ہو جاتی تھی، جس طرح عذاب نہیں آ رہا۔ کیا کون سا گناہ نہیں ہو رہا ہمارے اندر جو پہلے گناہ ہوتے تھے اب نہیں ہو رہے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ یہاں پر بل پاس ہو گیا، لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے، بل پاس ہوا ہے، ابھی بھی عذاب نہیں آ رہا۔ وگرنہ قوم لوط نے ایسا کام کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا کام کیا تھا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، برباد کر دیا اس شہر کو۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی ایسا کام، ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ ہماری قوم کیا ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ لیکن پھر بھی ہمارے اوپر کرم ہے اتنا۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے ہم پر۔ جی ہاں، ان کا کرم ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آتا کیوں ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، نافرمانی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو جتنے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندش ہو جاتی ہے۔ اب کسی بندے نے کہا کہ جناب بندش، یہ تو بندش ہوئی ہے جی، ایسا ہوتا ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے، یہ اعمال کی بندش کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے بندش ہوتی ہے۔ رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، اس کا رزق کا جو تعلق ہے نا وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کو رزق نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھیں، یہ بندش ہے۔ بندش ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ رشتہ توڑنا، ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ماں باپ کو گالیاں دینا۔ اپنے ماں باپ کو تو نہیں کہتے، سامنے والے کو تیری ماں کو، تیری فلانے کو، تیری یہ اس کو تو لگتی نہیں، تیرے ماں باپ کو لگتی ہے، تیرے ماں باپ کو لگ رہی، اس کو تو نہیں لگ رہی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کوئی کسی کو بددعا دے، لگتی ہے بددعا؟ ہاں وہ لگے گی جو حق ہو پر ہوگی، نہ حق بددعائیں کسی کی نہیں لگتی۔ جی ہاں، یہ فقیر ہے، تو پیسے دینے دے گا تیرا برباد ہو جائے، تیرے کہنے بربادی ہو گئی تو پورا جڑے بڑے بڑے جڑے نے مگر مچھ وہ بھی نہیں برباد ہوئے۔ نام نہیں لوں گا یہاں پر، سمجھیے آپ۔ ایک نمازی ہے،
نمازی، ہم نمازی بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہ نمازی بیٹھے ہیں نا الحمدللہ، بولو تو صحیح ہے الحمدللہ، اللہ قبول کرے ہماری نماز بھی۔ دیکھیں ہمیں اپنی نمازوں پہ ناز کوئی نہیں ہے، واللہ ہمیں نمازوں پہ ناز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پہ ناز ہے۔ ہاں بخشا جائیں گے تو نمازوں سے، وہ تو ہے اس کا احکام پورے کرنے ضرور ہیں، لیکن بخشش ہے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے اوپر۔ ہاں جی، اب دیکھیں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، بیماری بھی آ رہی ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، کاروبار میں تنگی بھی آ رہی ہے، رزق میں تنگی بھی آ رہی ہے نا۔ وہاں پہ دوسری طرف دیکھیں سلیکشن ہوتے ہیں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، بس میں نے اشارہ دینا دے دیا ہے۔ اور وہاں پہ بیماری آتی ہے، کوئی نہیں، جادو ہوتا ہے وہاں پر، کوئی نہیں، بدنظری ہوتی ہے، کوئی نہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں۔ اب بولو صحیح، کیوں؟ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو یاد رکھیں۔ اور تم اس بات پہ، تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم ایمان لے کر آئے، تمہاری آزمائش نہ ہو، تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، کبھی مالوں کے ذریعے، کبھی پھلوں کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ پڑھیں دوسرا پارہ قرآن پاک پڑھیں تو صحیح، ہم اس میں ہے سارا کچھ۔ دیکھیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے احکامات کو اوبے کرتے کہ نہیں کرتے، ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، احکامات کو مانتے کہ نہیں مانتے، اب تک مان رہے ہیں، جن کے ماں باپ حیات اب تک مان رہے ہیں الحمدللہ، اور جو ماں باپ نے تربیت کی تھی ہم وہی تربیت اپنی اولاد میں کنورٹ بھی کر رہے ہیں۔ بیٹا ایسا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ہمارے بڑوں نے سمجھایا ایسا نہیں کرنا، قرآن میں آیا ایسا نہیں کرنا، حدیث میں آیا ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب ماں باپ کی نافرمانی کرے بچہ تو کیا ہوتا ہے؟ ماں تو کچھ نہیں کرنی، اچھا ماں یعنی اپنے آپ کو کور کر لینی، ویسے پیو نے مگر پا دینی ہے، برا بھلا ہوئے تو پیو ہوئے، ماں کو کچھ نہ ہوئے۔ خیر یہ تو ایک جملے نے ایک بات کی۔ اچھا یہ جو ہے نا وہ پنشمنٹ دیتا ہے باپ، یا ماں بھی پنشمنٹ دیتی ہے، کرتا ہے، یہ اپنی طور پر کرے گی نا، ماں اپنی طور پر، باپ اپنی طور پر، ایز پر ایز کنڈیشن، جیسا معاملہ، جیسی کوتاہی ویسی پنشمنٹ۔ ہاں اگر بڑی پنشمنٹ، اگر بڑی کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیل بھی جانا پڑتا ہے، ہاں جیل بھی جانا پڑتا ہے، ماں باپ جیل بھی بھیجتے ہیں اس بچے کو، ماں باپ پاگل خانے بھی بھیجتے ہیں اس بچے کو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ سارے معاملات ہمارے سامنے۔ آئیے اب ہمارے پر عذاب کیوں آ رہے ہیں، ہم پہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے کچھ اعمال شامت اعمال ہیں، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، بے باکی نہیں کرنی کبھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بے باکی نہیں کرنی جیسے شیطان نے کی، پھر کیا ہوگا؟ شیطان والا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو تم پچھلی قوموں کے حالات دیکھتے ہو اس سے درس حاصل کرو، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا تو عبرت حاصل کرے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا، تم نہ کرنا۔ آخری بات ایک عرض کرنے لگا، ٹائم ہو گیا، بس تھوڑا سا ٹائم اور دینا چاہتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی مصنوعی شریف میں بڑے پیارے انداز میں سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دی، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر ایک شیر، ایک گیدڑ اور ایک لومڑی، یہ کٹھے دوست تھے آپس میں۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، گیدڑ نے گائے کا شکار کیا، لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ اب یہ کٹھے جب ایک جگہ پہ بیٹھے نا، شیر نے کہا بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوگا، جو گل کہتی ہوگی اور مننی پڑنی، بادشاہ جو ہوا، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اے گیدڑ تقسیم کر، انصاف کر، تقسیم کر۔ انہوں نے کہا، گیدڑ نے کہا بادشاہ سلامت، تقسیم کا ہے، ہرن آپ نے کیا وہ آپ کا، گائے میں نے کی وہ میری، اس نے کیا نام ہے خرگوش کیا ہے، لومڑی نے وہ اس کا۔ بادشاہ کو چڑھا غصہ، بادشاہ سلامت تو یہ چاہتے تھے سارا کچھ مجھے ملے، میں چاہوں تو کسی نے دیا یا نہ دیا، سارا کچھ ملے۔ اب بادشاہ سلامت کو چڑھا تیش، اس نے مارا پنجہ گیدڑ کو، وہ گردن کی۔ اب لومڑی کی باری ہے، لومڑی جی بادشاہ سلامت حضور حکم، تقسیم کرو۔ لومڑی چلا کے نہ چلو حضور، تقسیم کا ہے گی، یہ جو ہرن آپ نے کیا ابھی کھا لیں، گائے آپ دوپہر میں کھا لینا، خرگوش سے آپ کون سی داڑھ کے لیے، چلو یہ بھی آپ کھا لینا، میں بھوکا رہ کے گزارا کر دوں، میں بھوکا رہ کے گزارا کر دوں۔ اب بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا، یہ لومڑی تیرے میں عقل کیسی آئی، تیرے میں یہ عقل کیسی آئی؟
ہوں سمجھو، پہلے تو ذرا تھوڑا مسکرا لیے نا، اب ذرا سمجھیں، بیویئر ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ وہ دومڑی کہتی ہے بادشاہ سلامت، مجھے گیدڑ کی موت نے عبرت دی ہے، یہ گیدڑ کی موت نے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلاں قوم نے ایسا کام کیا تھا تم نہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قوم لوط نے ایسا کام کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا، تم نہ کرنا۔ قوم سمود نے یہ کام کیا تھا، تم نہ کرنا۔ جو پچھلی قوموں نے کیا وہ کام نہ کرنا، کیونکہ تمہیں پہلے بتا دیا گیا، تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اب ذرا بیویئر ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، نہ ایسی نافرمانی کرو۔ لیکن ہم ایسے وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے کرنا ہی یہی ہے، ہم نے تو کرنا ہے جناب والا، ہمیں کون روکنے والا؟ جی ہاں، پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے، کبھی کورونا کی صورت میں اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر دیکھیں سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت سب ہمارے معاملات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ خوشی میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کاروبار چمک جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ پریشانی ٹال دے، یہ ٹال دے۔ اور اللہ کو خوشی میں یاد رکھو، اللہ تمہیں غمی میں تمہارا ساتھ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جب ہم اتنی نافرمانی کرتے تب اتنا ساتھ دے رہا ہے، یار ہو جائے اس کے پھر اللہ کے ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یار دیکھیں کل یہ جو رات ہے نا بڑی نازک رات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے یہ احادیث مبارکہ میں بھری پڑی ہے۔ کسی کی باتوں پہ نہ یقین کیا کریں، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ایسے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، جناب یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل نہیں پڑھنے چاہیے، عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ اور بھائی عبادت سے منع کون کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اگر وہ عبادت نہ کی ہو مثال کے طور پہ، نہ کریں، منع تو نہیں کیا کہ منع آیا؟ جو 15 شعبان کو یہ کرے گا اس کے لیے عذاب ہے کہیں؟ جو 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اس کے لیے گناہ ہے کہیں؟ اب کی ہو گیا تھا امت اگر اس معاملے میں کوئی اکٹھی ہو جاتی ہے، امت اس معاملے میں نیکی کی طرف آ جاتی ہے، تیرا کی جانتا ہے؟ شیطان ہے نا، اور شیطان چاہتا ہے نہیں نیکی ہو کسی صورت بھی نیکی ہو، شیطان چاہتا ہے؟ اب بولو صحیح، نہیں چاہتا شیطان، تو ہم تو کریں گے نیکی بھائی۔ شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی رات ہو، ہم نیکیاں کریں گے انشاءاللہ نیکیاں کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ دیکھیں خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھوں کے ساتھ وابستی کریں، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی مبارک وسلم۔ مالک کریم ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مالک کریم ہمارے گناہ بے شمار ہیں، بے حد و بے شمار ہمارے گناہ ہیں، اللہ معاف کر دے۔ مالک کریم جانتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، اگر کوئی ہو بھی گئی ہو تو وہ ریاکاری کی نظر ہو گئی ہوگی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری قسم ہم نے کوئی گناہ تجھ سے اڑ کر نہیں کیا، یا اللہ نفس و شیطان کے بہکامے میں آ کر ہو گئے، مولا معاف فرما دے۔ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو کل رات کو بخشے جائیں گے یا جن کو اب تک تو بخش چکا ہے، اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، اللہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ مولا، یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یا اللہ ہم تیری رحمت کے سارے ہیں۔ یا اللہ ہم مانتے گناہ ہوگی ہم سے معاف فرما دے، یا اللہ آئندہ باقی ماندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار محبوب علیہ السلام کا واسطہ، جو چھپ چھپ کر گناہ ہوئے، جو اعلانیہ گناہ ہوئے، جو اڑی کر کے جو لوگوں کے سامنے گناہ ہوئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا مولا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا اللہ کے بھی ناراض نہ ہونا، مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ معاف کر دے اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یہ کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، اللہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے ہم سے حساب۔
بخش دے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ یا اللہ جو آج تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے مولا آئندہ بھی چھپائے رکھنا، بروز محشر بھی ہمارے عیبوں کو پردہ ڈالے رکھنا۔ یا اللہ تو ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو رحمان ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما، ہمارے بہن بھائیوں پہ کرم فرما، ہماری آل اولاد پہ کرم فرما، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل علماء حق اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرما کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی خیر فرما مولا، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما، ہر عاشق کے رسول کی خیر فرما مولا۔ مکی مدینے کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، رمضان مدینے میں دکھا دے اے اللہ ہمیں رمضان مدینے میں دکھا دے اے اللہ، ہمارے آل اولاد کو بھی مدینے میں رمضان دکھا دے اے اللہ، مکہ دکھا دے مدینہ، یا اللہ رمضان میں مدینہ دکھا دے، مکہ دکھا دے، عمرے کی سعادت دے دے یا اللہ، جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں، ہماری قرضہ داریاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ جب آخری وقت ہے مولا، ایمان و استقامت عطا فرمانا، ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیابی عطا فرمانا۔ یا اللہ جو ہم سے رشتہ دار روٹھے ہیں منا دے مولا، یا اللہ جو روٹھے ہیں منا دے، جو پچھڑے ان کو ملا دے مولا۔ اے پاک پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ملیں لیکن ہم سے نہیں ملتے یا اللہ، ہم تو چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ملنا چاہتے یا اللہ، تو ان کے دل نرم کر دے مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔